یہ کہتے ہیں کہ یہ کبوتر باز لوگ جو ہوتے ہیں یہ بعض اوقات کبوتروں کی ٹولیاں اڑاتے ہیں اور پھر کبوتر آپس میں مل جاتے ہیں، کسی کے کبوتر کو اتارتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں، تو یہ کبوتر دوسرے کا پکڑ لینا اس طرح کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ اور کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کبوتر پکڑ لیتے ہیں تو اس پہ ماشاءاللہ کہتے ہیں جو ماشاءاللہ ہم نے 4 کبوتر پکڑ لیے، اس پر ماشاءاللہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس طرح کبوتر کسی کا اتار لینا، پکڑ لینا، بلکہ اگر خود بخود اڑ کر آپ کی چھت پر آ گیا تو بغیر تحقیق کیے کہ کس کا ہے اس کو اپنی ملکیت میں لینے کی نیت سے لے لینا، یہ دونوں گناہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا آپ اتار لیتے ہیں جان بوجھ کے، سامنے وہ چھت پہ موجود ہے لیکن آپ اپنی ٹیکنیک سے اتار لیتے ہیں، یہ تو ایک ڈاکہ ہے، ڈاکہ کہ آپ سامنے اس کا مال اس کو لے رہے ہیں۔ اور اگر ویسے اڑ کر آ جاتا ہے تو لقطے کے حکم میں ہے کہ اصل مالک کی آپ کو تھوڑی بہت تلاش کرنی پڑے گی۔ اب اگر اس دوسری صورت میں مالک نہ ملے تو پھر آپ غریب ہیں خود رکھ لیں، ورنہ نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ لیکن جو یہ باقاعدہ مطلب ٹکڑیاں لڑا کر اور پھر اتارا جاتا ہے اور اپنی ملکیت میں لیا جاتا ہے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور ڈاکہ ہے۔ یہ موبائل چھیننے والا تو اس کو کیوں گالیاں بکتے برا بھلا کہتے ہیں؟ آپ بھی تو بہت بڑے ڈاکو ہیں کہ آپ کسی کا کبوتر اتار رہے ہیں، چاہے اس کو کھیل کود کہہ کر اتار رہے ہیں، غلط ہے۔ اور جب یہ ایک حرام اور گناہ کبیرہ چیز ہو گئی، اس کے اوپر ماشاءاللہ کہنا، ماشاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ نے چاہا۔ اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چوری اللہ نے کروائی، ڈاکہ اللہ نے کروائی، اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح اس کی مشیت کی طرف گناہ کی نسبت کرنا، یہ انسان کو بے ادبی کی وجہ سے دائرہ اسلام سے باہر کروا دے گا۔ اس لیے ایسے جو حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ خدارا ایسے کھیل نہ کھیلیں کہ وقتی طور پہ آپ کو حفظ نفس ہو، آپ گالیاں بکیں اس کے اندر، لیکن گالیاں بکیں، اس طرح حرام کام کریں، یہ مزے آپ کو آخرت میں بہت مہنگے پڑ سکتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ سارے اپنے کبوتر بیچ دیں، ختم کر دیں، یہ بہت بہتر ہے۔ اگرچہ یہ مطلب ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہے کہ جو کبوتر باز ہوتے ہیں وہ تو سالوں کے اندر اپنے کبوتر بناتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں اور پوری زندگی وقف کر دی ہے۔ بعض تو مجھے ایسے سے پتہ چلا ہے کہ ان سے میرے استاد ہیں، یہ سفید داڑھی، پوری زندگی گزار دیجیے کبوتروں کے اندر، کیا فائدہ وہ اپنے خوار ہو کے آپ نے اتنی پوری زندگی گزار دی، اب آخرت میں کہ کبوتر تو نہیں بچائیں گے نا۔ تو اس لیے سمجھانا یہ مقصود ہے بہرحال کہ اگر کوئی کبوتر اڑاتا بھی ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہوتا، چھتوں پہ بے پردگی وغیرہ، لیکن اس طرح غصب کر لینا، اس پہ ماشاءاللہ کہنا، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، یہی بہتر ہے۔